بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 385 میں سپارہ نمبر 10 سے سورہ انفال کی منتخب کردہ آیات 67 سے لے کر 69 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جن میں کلام باری تعالیٰ و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا۔ کلام مفسر کی تشریح و توضیح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، ربط و تعلق آیات کو ذکر کیا جائے گا۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتی یثخن فی الارض۔ آئیے طلبہ کرام سب سے پہلے ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ ربط اور تعلق جان لیتے ہیں۔ علماء و مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ان آیات مقدسہ کا پہلا تعلق ماقبل آیات کے ساتھ کچھ یوں ہے کہ پچھلی آیات میں مومنین کو جہاد کے احکام بتائے گئے اور اس کی رغبت دلائی گئی۔ اب جہاد میں فتح ہو جانے کے بعد احکام بیان ہو رہے ہیں، گو ابتدائے جہاد کے بعد اس کی انتہا کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ دوسرا تعلق ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ کچھ یوں ذکر اور بیان کرتے ہیں کہ پچھلی آیات میں اس جہاد کا ذکر تھا جو گزشتہ نبیوں کے دین میں بھی تھا، یہاں جہاد کے متعلق ایسی چیز کا ذکر ہے جو کسی آسمانی دین میں نہیں تھی، صرف اسلام میں ہے، یعنی قیدیوں سے فدیہ اور مال غنیمت کا حلال ہونا۔ گویا جہاد کے عمومی احکام بیان فرمانے کے بعد اب اس کے خصوصی حکم کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ تیسرا تعلق ان آیات مقدسہ کا کچھ یوں ذکر کرتے ہیں کہ پچھلی آیات میں جہاد کا ذکر تھا، اب مجاہدین کے فضائل کا تذکرہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کی برکت سے مجاہدین کی غلطیاں معاف فرماتا ہے اور ان کی آفات دور کر دیتا ہے۔ لولا کتاب یہاں سے جہاد کی برکت سے مجاہدین کی غلطیاں خطائیں معاف کرنا ہے۔ آئیے طلبہ کرام انہی آیت مقدسہ کا شان نزول بھی جان لیتے ہیں۔ معلوم ہو چکا ہے کہ جنگ بدر کے موقع پر مومنین کی خواہش یہ تھی کہ ہم ابو سفیان کا قافلہ پکڑ لیں اور ان کا مال چھین لیں۔ وہ اس ارادہ سے مدینہ منورہ سے چلے تھے، مگر ہوئی جنگ وہ بھی مسلح اور اپنے سے 3 گنا زیادہ کفار کے ساتھ۔ اس کی حکمت بیان کرنے کے لیے پہلی آیت ما کان لنبی یہ نازل ہوئی کہ بغیر جنگ کے کفار کو قید کر لینا، ان کا مال چھین لینا، یہ نبی کی شان کے خلاف ہے۔ اس میں ان کی شان، ان کی طاقت و قوت ظاہر نہیں ہوتی۔ غزوہ بدر میں 70 کافر مارے گئے اور 70 کافر قید ہوئے۔ ان میں بڑے بڑے سرداران قریش بھی تھے، جیسے حضرت عباس، عقیل، حشام، عبد الرحمن بن ابو بکر صدیق وغیرہ۔ ان قیدیوں کے متعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آخر یہ لوگ آپ کے ہم قوم ہیں، ممکن ہے آگے چل کر یہ مسلمان ہو جائیں۔ مسلمانوں کو اس وقت روپیہ کی بہت ضرورت ہے، لہٰذا ان سے فدیہ لیا جائے اور انہیں چھوڑ دیا جائے۔ یہ فدیہ کا روپیہ آئندہ جہادوں کی تیاری میں کام آئے گا۔ حضرت عمر نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ لوگ کفار کے سردار اور کفار کی جڑیں ہیں، انہوں نے آپ کی ہر طرح سے مخالفت کی ہے، آپ کو مکہ معظمہ سے نکالا ہے، ان سب کو قتل کر دیا جائے اور ہم میں سے ہر شخص اپنے عزیز کافر کو قتل کرے،
چنانچہ آپ جناب تو عباس کو قتل کریں، حضرت علی اپنے بھائی عقیل کو، اور میں اپنے ماموں ہشام کو، اور جناب ابو بکر اپنے بیٹے عبد الرحمن کو قتل کریں۔ جناب عبداللہ بن رواح نے عرض کیا یا رسول اللہ، ان تمام قیدیوں کو ایسے جنگل میں داخل کیا جائے جس میں سوکھے درخت بہت ہوں، پھر اس جنگل میں آگ لگا دی جائے، ان میں سے ایک بھی بچ کر نہ جائے، سارے زندہ جل کر راکھ ہو جائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خاموشی اختیار فرمائی اور خیمہ میں تشریف لے گئے۔ کچھ دیر بعد واپس تشریف لائے، ارشاد فرمایا کہ بعض کے دل دودھ سے زیادہ نرم ہوتے ہیں اور بعض کے دل پہاڑ کی طرح سخت ہوتے ہیں۔ اے ابو بکر، تم ابراہیم کی طرح نرم دل، جناب خلیل نرم دل ہو۔ جناب خلیل نے بارگاہ الہی میں عرض کیا تھا فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور الرحیم، اور حضرت عیسیٰ نے عرض کیا تھا ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ اور اے عمر، تم حضرت نوح کی طرح کفار پر سخت ہو۔ انہوں نے عرض کیا تھا لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، خدایا زمین میں کوئی کافر گھر والا نہ چھوڑنا۔ اور حضرت موسیٰ نے کفار پر سخت گیر ہوتے ہوئے فرعون کے لیے دل سے بد دعا نکالی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر انہیں فدیہ لے کر چھوڑ دیا گیا تو اگلے غزوہ میں 70 حضرات تم میں سے شہید ہوں گے۔ ان حضرات صحابہ نے اسے بخوشی منظور کر لیا کہ ہمارے 70 غازی شہید و جنتی ہوں۔ چنانچہ اگلے غزوہ یعنی احد میں 70 مسلمان شہید ہوئے۔ تو اس میں یہ ہوا کہ ان کفار جو قید ہوئے تھے میدان بدر میں، ان سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دیا تھا۔ آئیے طلبہ کرام، ربط و تعلق آیات اور شان نزول کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کے ترجمہ کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالی نے ارشاد فرمایا ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتی یثخن فی الارض تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ واللہ عزیز حکیم۔ کسی نبی کے لیے یہ زیبا نہیں کہ اس کے ہاتھ میں قیدی ہوں۔ یکون کے حوالے سے بتا رہے ہیں یا اور تا، اس میں دونوں قراءتیں ہیں، جب تک کہ وہ زمین میں دشمنوں کو اچھی طرح کچل نہ دے، یعنی کافروں کے قتل میں مبالغہ نہ کر لے۔ اے مومنوں، تم فدیہ لے کر دنیا کا حقیر مال چاہتے ہو اور اللہ تمہارے لیے آخرت یعنی اس کا ثواب چاہتا ہے، اور اللہ زور آور اور طاقتور ہے۔ اور یہ اما من بعد و اما فداء سے منسوخ ہے۔ اور اگر اللہ کا حکم غنائم کے حلال ہونے اور قیدیوں کے فدیہ کے تمہارے لیے حلال ہونے کا پہلے سے نہ لکھا گیا ہوتا تو جو فدیہ تم نے لیا اس کی پاداش میں تم کو بڑی سزا دی جاتی۔ جو مال تم نے مال غنیمت کے طور پر لیا ہے اسے کھا لو، وہ حلال ہے اور پاک ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ درگزر کرنے والا ہے۔ آئیے طلبہ کرام، ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ یہاں سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ تینوں آیتیں یا تو فدیہ کے متعلق ہیں یا پہلی آیت کا تعلق اس سے ہے۔ کچھ مسلمانوں نے بدر کی جنگ سے پہلے چاہا تھا کہ جنگ نہ ہو، ابو سفیان کا قافلہ پکڑ لیا جائے، اور باقی دو آیتیں فدیہ لینے کے متعلق ہیں۔ اے مسلمانوں، نبی کی شان سے یہ بات بعید ہے کہ بغیر جنگ کچھ کفار کو قیدی کریں اور ان کا مال غنیمت بنائیں، کیونکہ اس میں پیغمبر کی شان ظاہر نہیں ہوتی۔ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ کفار بے سامان اور تھوڑے تھے،
نبی کے ساتھ زیادہ ساتھی تھے، اس لیے ایسا ہوا۔ نبی کی شان یہ ہے کہ اولاً خوب جنگ کریں اور کفار کو اچھی طرح قتل کریں، پھر بعد میں انہیں قید کریں، جس سے ان کی دھاک اسلام کا رعب کفار پر بیٹھ جائے، جیسا کہ اب ہوا کہ بدر میں 70 سرداران کفر مارے گئے، پھر تم نے انہیں قید بھی کر لیا۔ تم لوگ صرف دنیاوی سامان چاہتے تھے، یعنی بغیر لڑے مال کا مل جانا، مگر ہمارا ارادہ تھا کہ تم کو آخرت کی نعمتیں بخشے، تم غازی بنو، تم میں سے 14 آدمی شہید ہوں اور تمہارا رعب کفار پر چھا جائے۔ اللہ رب العزت غالب بھی ہے کہ اس نے تم بے سامان تھوڑوں کو بہت بڑے اور ہتھیار بند کفار پر غالب کر دیا، اور وہی حکمت والا بھی ہے۔ اسی جگہ پر تفسیر خازن میں فرمایا گیا ہے کہ جہاد میں سارے کافروں کو قتل کرنا ضروری نہیں، اتنے کفار کا قتل ضروری ہے جس سے کفار پر مسلمانوں کا رعب چھا جائے۔ وہ حضرات صحابہ نے بدر میں اچھی طرح کر لیا، لہٰذا اب فدیہ کے متعلق ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ اے غازیان بدر، تم نے وحی الہی کا انتظار کیے بغیر کفار سے فدیہ لینے کا فیصلہ کر لیا، بعض سے لے لیا اور بعض کو حکم دے دیا کہ مکہ معظمہ سے اپنا فدیہ منگواؤ اور چھوٹ جاؤ۔ یہ تم نے اجتہادی خطا کی ہے۔ ہمارا فیصلہ ہو چکا ہے کہ غازیان بدر کو ہرگز عذاب نہ دیں گے، نیز جس قوم میں نبی تشریف فرما ہوں اس پر عذاب نہیں آئے گا، خطائے اجتہادی پر عذاب نہیں ہوگا۔ اگر یہ فیصلہ نہ ہو چکا ہوتا تو تم پر عذاب آ جاتا۔ خیر، یہ تو جو ہوا وہ ہوا، اب سن لو کہ تمہارا فدیہ لے لینے کا فیصلہ حرام نہیں ہے، تاکہ فدیہ کا مال تم پر حرام نہ ہو جائے۔ تمہارا یہ کام بالکل درست ہوا، صرف یہ ہے کہ تم اس میں جلدی کی، ہماری وحی کا انتظار نہیں کیا۔ ان اللہ غفور الرحیم، لہذا فدیہ کا حاصل کیا ہوا مال تمہارے لیے حلال بھی ہے، طیب بھی ہے، اسے اچھی طرح کھاؤ پیو، یہ مال غنیمت ہے۔ جیسے تمہارے لیے غنیمت حلال کر دی گئی ویسے ہی فدیہ حلال کر دیا گیا ہے، لیکن خیال رکھنا آئندہ تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرو۔ اللہ غفور بھی ہے کہ اس نے تمہاری اس جلدی کی خطا کو معاف کر دیا، اور رحمت والا بھی ہے، رحیم بھی ہے، یہ کہ آئندہ کے لیے فدیہ لینا بالکل مباح فرما دیا، اب کسی قسم کے انتظار کی ضرورت نہیں ہوا کرے گی۔ آئیے طلبہ کرام، تشریح و توضیح کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس پر ہونے والے اعتراضات کی طرف۔ آج کے درس پہ پہلا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ پہلی آیت سے معلوم ہوا کہ بدر میں مسلمانوں نے کفار کو خوب قتل نہیں کیا، بلکہ گرفتار کرنے کی کوشش کی مال کے لالچ میں۔ اس میں حضور انور کی توہین ہوئی کہ آپ پر عتاب آیا، ما کان لنبی۔ اس کا جواب یہ دے رہے ہیں کہ اگر آیت کریمہ کا وہ مطلب ہے جو آپ نے بیان کیا ہے تو حضرت علی بھی اس کی زد میں آ جائیں گے، وہ بھی بدر میں شریک تھے، انہوں نے خوب قتل کیوں نہیں کیے؟ ان کو علیحدہ کرنے کی کون سی آیت لاؤ گے؟ اس کا دوسرا جواب یہ دے رہے ہیں کہ قوی یہ ہے کہ یہ پہلی آیت فدیہ کے متعلق ہے ہی نہیں، بلکہ اس کا تعلق بدر کے واقعہ سے پہلے ہے، جبکہ عام صحابہ کی منشا یہ تھی کہ ہم کو ابو سفیان کا قافلہ مل جائے جس سے بغیر محنت مال اور قیدی ہاتھ آ جائیں۔ اس کے متعلق یہ ارشاد ہوا، اس کی تفسیر وہ آیت ہے وَتُرِيدُونَ أَن تَكُونَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ لَكُمْ۔ اس آرزو کی وجہ ظاہر ہے کہ وہ حضرات مدینہ منورہ سے جنگ کی تیاری کر کے نہیں چلے تھے۔ آج کے درس کے اوپر دوسرا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ اس آیت مقدسہ سے معلوم ہوتا ہے صحابہ کرام طالب دنیا تھے۔ دیکھو رب نے ارشاد فرمایا تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا۔ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ نہ تو دنیا بری ہے نہ دنیا کا سامان برا ہے، اللہ نے سب کچھ مسلمانوں کے لیے پیدا فرمایا ہے۔
آیت کا مقصد یہ ہے کہ تم فقط دنیاوی سامان اور قیدی چاہتے تھے، لیکن رب چاہتا تھا کہ تمہیں یہ بھی دے اور جہاد اور شہادت کا ثواب بھی بخشے۔ تم محبوب کے غلام ہو، اس لیے دونوں چیزیں دونوں ہاتھوں سے لے لو۔ طالب دنیا وہ ہے جو دین کے عوض دنیا لے، اور صحابہ کرام سے ایسا کوئی عمل بھی ثابت نہیں ہے۔